نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع باطنی بیماریاں اور ان کی اصلاح کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ عبادت کا مزہ تب آئے گا جب ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں گے۔ یہ نظروں کا ادھر ادھر جانا یہ بھی ایک دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دوسرا بیماری تکبر ہے۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جب کھانے کو مل جائے اور پیٹ بھر جائے تو پھر بندے کی زبان میں اور آواز میں پیسے کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا۔ وہ آدمی اونچے بول بولتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے جیسوں کو خرید کر یوں کر دوں۔ یہ تکبر ہے۔ چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بھی ملے گی، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا ضرور دے دیتے ہیں۔ ان گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ آخرت میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اسی طرح تکبر بھی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ بڑے بڑے بول بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تخت پر بیٹھنے والے تختے پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، عظمت اور بڑائی تو میری چادر ہے۔ جو کوئی چادر چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ دے گا۔ میرے دوستو، اپنی میں کو تھوڑیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کریں، نعمتوں کے زائل ہونے کا انتظار نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اور اپنے شیخ سے رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیں۔ جو اگر باطن کو بنانا چاہتے ہیں، باطنی امراض کو نکالنا چاہتے ہیں، تو کسی شیخ سے وابستہ ہو جائیں، کسی اللہ والے سے وابستگی رکھیں، کینہ سے بھی بچیں، یہ بھی دل کے امراض میں سے ایک امراض ہے۔ کسی مومن کے بارے میں دشمنی رکھنے کو کینہ کہتے ہیں۔ آج قریبی رشتہ داروں میں کینہ ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ آج بہن کے دل میں بھائی کا کینہ، بھائی کے دل میں بہن کا کینہ، پڑوسی کے دل میں پڑوسی کا کینہ، اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں نفرتیں موجود ہوتی ہیں۔ جس کے بارے میں کینہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، وہ جنتی آ رہا ہے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ زبان نبوت سے اس کے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو جنتی کہا گیا۔ چنانچہ وہ صحابی دوسرے صحابی کے پاس گئے اور کہنے لگے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن 3 رات آپ کے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ دل میں نیت یہ تھی کہ میں ان کی عبادات کو دیکھوں گا، میں ان کی تنہائی کی زندگی کو دیکھوں گا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ 3 دن ان کے ساتھ رہے، مگر ان کے اعمال ایسے ہی تھے جیسے باقی صحابہ کیا کرتے تھے، کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ تو تیسرے دن انہوں نے کہا، بھائی میں تو اس وجہ سے مہمان ٹھہرا تھا لیکن مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، آپ بتا دیجئے کہ آپ کا کون سا عمل
ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ وہ سوچ کر کہنے لگے کہ کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے، البتہ جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اگر میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں غصہ ہوتا ہے یا دل میں کوئی میل ہوتی ہے تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں سینہ بیکینہ کر کے سوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش کر دیتے ہیں، مگر چند لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہوئی، وہ آدمی اگر چاہتا تو بیوی کو سزا دے سکتا تھا، مگر اس نے کہا میری بیوی اللہ کی بندی ہے، اس سے بھول ہو گئی ہوگی، اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ اس شخص کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کسی آدمی کو خواب میں ملا، اس آدمی نے اس سے خواب میں پوچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ آدمی کہنے لگا باقی اعمال تو قبول نہ ہوئے، البتہ ایک عمل تھا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ وہ عمل تھا کہ میں نے ایک دفعہ کسی غلطی پر اپنی بیوی کو یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ اللہ کی بندی ہے، اس کو سزا نہیں دینا، اس کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور فرمایا تم نے اس میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، جا میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے بارے میں دل میں میل نہ رکھیں، اگر کوئی ہم سے زیادتی بھی کر جائے تو اسے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہاں، فرصت زندگی کم ہے، محبتوں کے لیے لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے، معلوم نہیں لوگ نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت نکال لے آتے ہیں۔ ایمان والوں سے نفرت، رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ اپنا دل کشادہ کریں اور دل سے نفرت دور کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں، غصہ ہے، یہ بھی دل کی امراض میں سے ہے۔ پھارا کا ہائی ہو جانا یعنی کہ آپا سے باہر نکلنا غصہ کہلاتا ہے۔ معمولی بات پر باپ سے بگڑ جانا، ماں سے بگڑ جانا، بھائی سے بگڑ جانا، بیوی پر غصہ کرنا، اس وقت تو بندہ آگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو 2 لفظوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے۔ بھائی کے ساتھ یوں بول رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مسلمان کافر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری باطنی بیماریوں کی دلیل ہے۔ غصے کی حالت میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے مگر بیوی کو وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں جس سے راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ باپ بیٹے کو پتہ نہیں کیا بول دیتا ہے۔ یہ لوگ گھر میں ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والا بندہ غصے کی حالت میں بیوی سے ناراض ہو تو اس کو گالیاں دیتا ہے اور اپنے والد کے ساتھ غصہ کرتا ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی تو ان کو خیال آیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، وہ باغی طاغی بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خیال آیا کوئی میرا دست بازو بننے والا ہوتا، تو حضرت موسیٰ کی توجہ اپنے بھائی کی طرف گئی اور کہا اے اللہ میرا وزیر میرے اہل میں سے بنا دیجئے۔ کون؟ ہارون،
جو میرا بھائی ہے۔ نبی کی نگاہ پڑی تو اپنے بھائی پر پڑی کہ اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ آخرت میں ایک مجرم آدمی کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تیرے گناہ زیادہ اور نیکیاں توڑی ہیں۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں کسی سے نیکیاں مانگ لوں۔ اس آدمی کو جہنم میں جانا نظر آ رہا ہوگا، پریشانی ہوگی۔ اس وقت اس کے دل میں بڑی عجیب کیفیت ہوگی۔ اس آدمی کا خیال اپنے بھائی کی طرف جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یہ آدمی نیکیاں تلاش کرنے والا سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا۔ آخرت کی مصیبت میں بھی بھائی یاد آیا، دنیا کے کاموں میں بھی بھائی یاد آیا۔ ہمیں اپنے بھائی کے رشتے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بے قدر ان قریبی رشتہ داروں کو 2 لفظوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں غصے کی حالت میں۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ غصے میں قابو نہیں رہتا۔ ہمیں اس غصے پر قابو کرنا چاہیے، وگرنہ غصہ ہمیں بڑے بڑے مصائب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ جو بندہ دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو آدمی غصے کا بدلہ لے سکتا ہو مگر وہ اللہ کے لیے غصے کو پی لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور سے بھی چاہے شادی کر لے۔ سبحان اللہ، مسند احمد میں حدیث ہے۔ اس لیے ہم غصے کو قابو کرنا سیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو تو چل پڑے، یعنی پوزیشن بدل لیں تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ لیں، درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ غصے پر قابو فرمائیں گے۔ غصہ ایک باطنی بیماری ہے، اس سے نجات پانا ہمارے لیے فرض ہے، اس لیے اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکے۔ جب اس سے نجات پائیں گے تب ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگتا ہے تو دوسرے ملک والے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں فلاں بیماری ہے تو ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، ہمارے ملک میں آنے سے پہلے ان بیماریوں کا علاج کراؤ۔ سمجھ آ گیا؟ آج کل جو کورونا ہے، کورونا کا ٹیسٹ ہو تب، اگر نہیں تو داخلہ ممنوع۔ جو آدمی حج پر جانے لگتا ہے اس کو جانے سے پہلے ٹیکے لگاتے ہیں۔ وہ ٹیکے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ سعودی عرب والے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں فلاں بیماری ہے تو ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، پہلے ان بیماریوں کا علاج کراؤ تب ہمارے ملک میں آ سکتے ہو۔ تو اللہ کا بھی قانون ہے، جنت میں داخلہ کے لیے ایسا تھوڑی ملے گا۔ غصہ ہے، کینہ ہے، کبر ہے، تکبر ہے، یہ سارا ہو کر، یہ بیماریاں ہو کر جنت میں داخلہ ممنوع۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر تم جنت میں داخلہ ہونا چاہتے ہو تو باطنی بیماریوں، غصہ، تکبر، کینہ، عجب کا علاج کراؤ، پھر ہماری جنت میں داخل ہونا۔ جنت تو روحانی طور پر صحت مند لوگوں کی جگہ ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر تم روحانی بیماریوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہو گے تو تمہیں پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ جنت میں جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے جڑ جائیں، ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، دین کی محنت کریں تاکہ باطنی بیماریاں دور ہو جائیں۔ اگر ہم نے باطنی بیماریوں سے چھٹکارا پا لیا تو مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔
ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری اور دنیا میں روحانی امراض سے بچاؤ کی کوشش نہ کی تو اللہ کریم ہمیں موت کے بعد جہنمیوں کے اسپتال میں داخل کر دیں گے، جیسے بیمار آدمی کو اسپتال میں داخل کرتے ہیں، وہاں علاج کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سوچ لو، جو لوگ باطنی بیماریوں کو ساتھ لے جائیں گے ان کے لیے قبر ایمرجنسی وارڈ ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر مریض کو دوا دے رہے ہوتے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر اژدہا مسلط کر دیں گے، وہ فجر کی نماز قضا کرنے پر زور تک اس کو ٹیکا لگائے گا، یہ اژدہا اس کو انجیکشن لگا رہا ہوگا۔ بندے کو یہ انجیکشن اس لیے لگ رہے ہوں گے تاکہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، پھر وہ اپنے صحیح منزل پر جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر قبر اس کو دبائے گی اور دبوچے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گی، ادھر کی پسلیاں ادھر چلی آئیں گی۔ جب کوئی دنیا میں بیمار ہوتا ہے تو اس کے سر کو دباتے ہیں، اس کو، ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر بندے کو اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ انسان اس وقت تکلیف سے پریشان ہوگا، تکلیف سے پریشان ہوگا۔ یہ انسان قبر سے نکل کر، قبر سے نکل کر حشر کے دن اللہ کے حضور پہنچے گا تو وہاں پر اس کی بیماریوں کا مزید علاج ہوگا۔ علاج کیا ہوگا؟ اس کو عرش کا سایہ نہیں دیا جائے گا، دھوپ کے اندر کھڑا کر دیں گے۔ جیسے کسی بندے کو بڑا نزلہ زکام ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو سردی سے بچاؤ، اسی طرح جس بندے کو گناہوں کا بخار ہوگا، زکام ہوگا، اس دن سردی نہیں لگنے دیں گے بلکہ گرمی پہنچائیں گے، پسینہ نکل رہا ہوگا اور یہ انسان پریشان ہوگا۔ جب مریض دنیا کے اندر اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کپڑے بدل کر اسپتال کے اپنے کپڑے پہنا دیتے ہیں، جیسے ٹی بی کے مریض کو اسپتال والے کپڑے بدلوا دیتے ہیں، یہ بندہ اپنے ذاتی کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح یہ آدمی جہنم میں جائے گا تو اس کو جہنم والے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، اس آدمی کا باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ موجودہ دور میں اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے لیبارٹری میں خون ٹیسٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بیماری ہے، اب اس اسپتال میں داخل کر لو۔ قیامت کے دن نام اعمال دیکھیں گے کہ فہرست کیا بتاتی ہے۔ یہ آدمی غصہ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، عجب کرتا تھا، نمازوں میں غفلت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اس آدمی کی ساری رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بندہ شدید بیمار ہے، اس لیے اس کو جہنم کے اسپتال میں داخل کیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھئی ان بیماریوں کو لے کے مرنا نہیں ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ ان سارے چیزوں کو ختم کرنا ہے، عجب کو ختم کرنا ہے، تکبر کو ختم کرنا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند سب مر جائیں، سب کی لاشیں گل سڑ جائیں، جتنی بدبو جہنمیوں کے کپڑوں میں سے ان سے زیادہ بدبو آئے گی، یعنی کہ ان کی جو بدبو ہے ایک جہنمی کے کپڑے میں سے ان سے زیادہ بدبو آئے گی۔ اس وردی کے پہنا دینے کے بعد اس کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا اور آگ کے اندر اس کو مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مزید اس کے بارے میں بات ہوگی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔